السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ محترم ناظرین کرام، جہاں اللہ رب العزت انسان کو عزت کے ساتھ نوازتا ہے، جہاں کسی انسان کے پاس کوئی عہدہ آ جائے یا اللہ رب العزت کسی کو حسن و جمال یا مال و دولت دے دیں، وہیں پہ دنیا میں اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے جلنے والے، جیلس ہونے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حاسدین سے کیسے نپٹا جائے؟ ایسے حاسدین کا کیا علاج کیا جائے، یا ایسے حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعا یا کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ آئیے اس حوالے سے 2-3 باتیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلے نمبر پہ یاد رکھیں، جو حاسد ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے حسد میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اپنی حسد کی آگ میں جل کر اگلا قدم نہ اٹھا لے، یعنی کہ وہ گالم گلوچ نہ کرنے لگ جائے، کسی کی عزت کے حوالے سے لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلانے لگ جائے، یا کوئی اور جادو ٹونا یہ وہ مسائل نہ کرنے لگ جائے۔ اس وقت تک حاسد کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کام بھی وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب آپ اس سے غافل ہو جائیں گے اور جب آپ دعائیں اور وظیفے کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ جادو کے ذریعے سے، ٹونوں کے ذریعے سے، یا کوئی اور چیزوں کے یا کسی اور طریقے سے آپ پہ ہیوی ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاسد کو سزا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کریں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے، وہ ہر کسی کی بات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا کرتے۔ ان کا مقصد بڑا بلند ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا مقصد بڑا بلند ہوتا ہے۔ وہ ہر راستے میں آنے والے موڑ پہ رکتے نہیں ہیں، وہ راستے میں چلتے ہوئے ہر بھونکنے والے کتے کو وہاں پہ کھڑے ہو کے جواب نہیں دیتے، اس کو بھگاتے نہیں ہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ اگنور کیجیے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے ہمارے سامنے روشن کتاب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی ایک حاسدین دیکھے، آپ ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ پوری تندہی کے ساتھ کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ تیسرے نمبر پہ ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے، اللہ رب العزت ان کو بھی مال اور عزت عطا فرما دے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہوگا جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں فلاں کے لیے یہ سوچتا ہوں اور اس نے تو میرے لیے دعا کی ہے، یقیناً وہ حیران ہو کر وہ شرمندہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین، اسلام کے مخالفین کے لیے دعائیں کی ہیں، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک صورت مبارکہ ایسی عطا فرمائی ہے جس میں اسپیشل طور پہ حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ ہے سورۃ الفلق، جس کے آخر میں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے اللہ مجھے حاسد کے حسد سے بچانا جس وقت وہ حاسد اپنے حسد کو میرے اوپر اپلائی کرنے لگ جائے، میرے اوپر اس کو پھینکنے لگ جائے، نظر بد کے ذریعے سے یا دیگر شرارتوں کے ذریعے سے میرے خلاف فتنہ کرنے لگ جائے، تو اللہ ایسے حاسد کے حسد سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آئیے حاسدین کو جواب نہ دیجیے، یہ شریک قبیلے کی باتیں، یہ پڑوسیوں کی باتیں، یہ رشتہ داروں کی باتیں، ان کے اوپر کان نہ دھریں، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہوئے اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں کہ اللہ مجھے ان کے شر سے پناہ دے، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور اپنے نیک مقاصد میں آگے چلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔